جہنم سے نکالا جائے گا نا، باہر نکلے گا تو اس کو ایک دور درخت نظر آئے گا، اور اس میں اتنی شکت نہیں ہوگی کہ وہ چل سکے۔ وہ خالق کی کائنات کے حضور کہے گا مالک تجھ سے آخری خواہش کرتا ہوں مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں۔ روایت میں آتا ہے رب اس کو طاقت دے اور وہ اس درخت کے پاس پہنچے گا، اس کی چھاؤں میں بیٹھے گا، تھوڑی دیر بیٹھے گا، جب مڑ کے کھڑا ہوگا اس کو آگے ایک اور گھنا درخت نظر آئے گا۔ پھر وہ عرض کرے گا مالک تیرا بندہ تجھ سے آخری بار التجا کرتا ہے، اس تک پہنچا۔ حضور فرماتے ہیں رب پھر اس کو اس تک پہنچا تھا، وہاں تک پہنچے گا، پھر کہے گا مالک آخری خواہش ہے، وہ جو آگے نظر آ رہا ہے اس تک پہنچا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ رب اس تک پہنچائے گا، جب پہنچ جائے گا نا تو اس کو آگے جنت کا دروازہ نظر آئے گا۔ کاش میں بھی آپ اس دروازے کے وارث ہوں، اس دروازے سے داخل ہونے والے ہوں۔ جے میں ویکھاں امڑا ولے واللہ ککھ نہیں ہو میرے پلے، جے ویکھاں مولا تیری رحمت ولے بلے بلے۔ جب دروازہ دیکھے گا کہے گا مالک اس دروازے تک پہنچا دے، اور کچھ نہیں مانگا۔ اچھا حضور علیہ السلام کے صحابی بھی یہاں حدیث میں اس مقام پہ مسکرائے، تو کسی نے کہا اے رابی آپ کیوں مسکرائے؟ کہا حضور اس مقام پہ مسکرائے نماز محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر۔ اب حضور فرماتے راوی کہتے ہیں جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے یہ سوال حضور سے بھی کیا گیا تھا کہ آقا یہاں آپ مسکرائے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ رب بھی مسکرائے تو اس بندے سے کہے گا کیا تم مجھ سے استہزاء کرتا ہے؟ مسکرا کے جیسے کسی بندے کو کسی سے پیار ہوتا ہے نا، محبت، کہا اچھا آپ مذاق کرتے ہو، رب کہے گا اچھا تم مجھ سے استہزاء کرتے ہو؟ وہ بندہ کہے گا نہیں مالک، بدکار و خطاکار و اجڑے ہوئے بلا کہاں استہزاء کر سکتے، مالک میں تو تیری رحمت میں تکیہ لگائے ہوئے۔ فرماتے ہیں اتنا وہ شخص کہے گا، رب کہے گا اس کے لیے دروازے کھول دو۔ دوستو یہ وہ کریم رب ہے، ہم اس کریم رب کے بندے ہیں۔ جب کوئی شخص گنہگار توبہ کرتا ہے نا تو رب تعالیٰ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو جنت میں چڑھاوا کر دو۔ جب چڑھاوا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مالک کون ہے آج تیرا خوش نصیب جو جنت میں آنے والا ہے؟ بڑا ہی کوئی نیک ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں وہ نیک نہیں ہے، وہ تو گنہگار ہے۔ مالک چڑھاوا کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ آج بندے نے رب سے صلح کر لیا، اس یہاں سے کنارہ کبھی ہم نے نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو بہت تدبیر کی جہنم کی مگر تیری رحمت نے یہ بھی مالک گوارا کیا۔ کتنا قریب رکھتا۔ ایک شخص ہے ہندوستان کے بت خانے میں صدائیں لگا، جب سے پیدا ہوا ہوش سنبھالا ایک ہی صدا یا سمت یا صنم یا صنم یا صنم، صنم بت کو کہتے ہیں، ایک ہی صدا یا صنم یا صنم یا صنم۔ یہ جو اس وقت سے پکار تھی جب یہ بال نہیں آئے تھے، اب یہ بال آ گئے، سفید سیاہی سے سفیدی میں منتقل ہو گئے۔ اب جب زبان لڑکھڑائی نا ذوق کی وجہ سے ایک مرتبہ پسر کے زبان کہہ گئی یا سمت، کریم و رحیم و غفار و ستار، رب نے کہا لبیک یا عبد۔ جبریل سن رہے ہیں، فوراً جبریل امین دنیا کے نیک مقامات پر پہنچے، خانہ کعبہ دیکھا، بیت المقدس دیکھا، مسجد اقصی اور مسجد نبوی، ہر جگہ دیکھا۔ کہا مالک تیرا تو کوئی بندہ وہاں موجود نہیں ہے کہ جس کو تو پکار کے کہے لبیک۔ کہا میرا وہ بندہ تمہیں کسی مسجد یا عبادت گاہ میں نہیں ملے گا، وہ تو تمہیں ایک بت خانے میں ملے گا۔ کہا مالک بندہ تیرا اور اتنا خوش نصیب کہ اس کی
پکارا جو مجھے ہے. کہا مالک اس نے تو بھول کے پکارا ہوگا. ایسا بھلا کب ممکن ہے کہ نوکر کسی اور کا ہو اور نوکری کسی اور کی کرے؟ سائل کسی اور کا ہو اور دہلیز کسی اور کی میں جا کے جو ہے ماتھا ٹکائے. کہا مالک بھولے سے کہہ دیا ہوگا. کہا جبریل یہ تو میں بھی جانتا ہوں، کنفرم ہے اس نے بھولے سے ہی کہا ہے، لیکن دیکھو عمر گزار دی اس نے صنم صنم پکارتے ہوئے، اس بت بدبخت نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. آج بھول کر ہمیں پکار لیا. اگر ہم بھی جواب نہ دیتے تو ہم میں اور پتھر پہ کیا فرق ہے؟ کتنا قریب رب. اے رمضان غفلتوں میں گزار کے جانے والوں، رب تمہارا منتظر ہے، رب تمہاری توبہ کا منتظر ہے. توبہ کر لو. حدیث میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات میں فرشتہ پکارتا ہے اے نیکی کرنے والے اور تیزی سے نیکی کر، کہ تیرے پاس یہ وقت تھوڑا ہے، یہ نیکیوں کی بہار لوٹنے کا موسم اور سمے تھوڑا ہے. اور اے گناہوں میں عسرت اور جلدی کرنے والے ٹھہر جا، توقف کر، کہ اب جو گناہ کرے گا اس کا گناہ بھی زیادہ ہے. نیکی کا اجر زیادہ ہے تو گناہوں کا عذاب بھی زیادہ ہے. تو دوستان گرامی قدر یہ ماہ مقدس مجھے اور آپ کو ملا تھا عبادتیں کرنے کے لیے. جنہوں نے عبادتیں کی رب کے حضور اپنی جبینوں کو جھکایا، خوش نصیب ہیں وہ جبینیں. اور جو نہیں جھک سکے ابھی بھی 3 دن ان کے پاس باقی ہے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا ہے شدورہ دکھاتا نہیں. ایک بوڑھے بابا جی جھکے ہوئے جا رہے تھے تو کسی نوجوان نے عذرائے مذاق پوچھا بابا جی کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا بیٹا کل جب اس موقع پر تم پہنچو گے تو تم بھی ڈھونڈو. کہا بابا جی کیا؟ کہا میں وہ جوانی تلاش کرتا ہوں کہ جس جوانی میں میرے پاس طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن رب کی عبادت نہیں کر پائے. آج وہ گھٹنے دکھتے، آج تو سجدہ نہیں ہوتا، کمر نہیں جھکا سکتا، بیٹھ کے عبادت کی جائے. تو نوجوانوں تمہارا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. اور یہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے. در جوانی توبہ کر کر شیوا ہے پیغمبری سے. تو یہ جوانیاں تمہاری. اور میں نے ایک حدیث پڑھی حضور فرماتے ہیں جو نوجوان توبہ کرتا ہے خالق کائنات صدق کے دل سے، اللہ اس کی توبہ کے صدقے سے کل جہانوں کے قبرستانوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا دیتے. ایس میرے مجمع میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں، میں بھی نوجوان ہوں، میں بھی صدق کے دل سے کہتا ہوں مالک ہر صغیرہ و کبیرہ سے توبہ، مالک ہر ظاہر و مخفی سے توبہ. پتہ نہیں نہ جانے کس نوجوان کی توبہ کے صدقے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا. مردے منتظر ہیں میری اور آپ کی توبہ کی. صدق کے دل سے کہہ دو مالک ہماری توبہ، مالک ہم توبہ کرتے ہیں، مالک ہم توبہ کرتے ہیں، مالک ہم صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں. خالق کائنات میری اور آپ کی توبہ کو قبول فرمائے. وما علیہ